آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت کا سفر شروع کر رہے ہیں، ایک ایسی سورت جسے اس کا دل کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، سورہ یاسین۔ تو چلیں مل کر اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کتاب کا صرف ایک باب، صرف ایک چیپٹر پوری زندگی گزارنے کا مکمل نقشہ، ایک روڈ میپ دے سکتا ہو تو وہ کون سا ہوگا؟ قرآن مجید میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ باب سورہ یاسین ہی ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جسے صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ گہرائی سے محسوس کیا جاتا ہے۔ اسے ایک بہت خوبصورت لقب دیا گیا ہے، دل قرآن، یعنی قرآن کا دل۔ اب دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو دل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کا سب سے مرکزی، سب سے اہم حصہ ہے نا، جس کے بغیر اس کا وجود ہی نامکمل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اسے قرآن کا دل کہا کیوں جاتا ہے؟ آئیے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا جواب حیران کن حد تک سادہ لیکن بہت ہی گہرا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جس طرح دل پورے جسم کو زندگی دیتا ہے، بالکل اسی طرح یہ سورت ایمان کے جو بنیادی سوالات ہیں نا، ان کو زندگی بخشتی ہے۔ یہ ہمارے لیے زندگی کے سفر کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ اور یہ روڈ میپ 3 بڑے اہم سوالوں کے گرد گھومتا ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں۔ آخر ہم آئے کہاں سے ہیں؟ یہاں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور بالآخر ہمیں جانا کہاں ہے؟ تو یہ جو زندگی کا روڈ میپ ہے، یہ کن ستونوں پر کھڑا ہے؟ چلیں اب ان 3 بنیادی عقائد کو دیکھتے ہیں جو اس سورت کی اصل بنیاد ہے۔ دیکھیں، سورہ یاسین 3 بنیادی اسلامی عقائد کی جڑوں کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ سب سے پہلے توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار۔ دوسرا رسالت، یعنی انبیاء کے ذریعے جو ہمیں رہنمائی ملی ہے اس کی سچائی۔ اور تیسرا آخرت، یعنی موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی کی حقیقت۔ تو اس سب کا اصل پیغام کیا ہوا؟ یہ سورت دراصل ایک جھنجھوڑ دینے والی آواز کی طرح ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کی کہانی صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ تو بس ایک پڑاؤ ہے۔ اچھا، ان گہری باتوں کو جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارے دلوں کو سکون آخر کیسے پہنچاتی ہے؟ حدیث میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، مشکل وقت میں ایک آسانی اور امید پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اپنے خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کو گہرا کرتی ہے۔ اور شاید اس کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ یہ موت کے خوف کو ایک امید میں بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ موت کسی چیز کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہونی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت عام غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور جو ہمیں اس کے اصل فائدے سے دور کر دیتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اکثر لوگ اسے صرف تب پڑھتے ہیں جب زندگی میں کوئی مشکل آ جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سوکھی زمین پر بارش کی چند بوندیں پڑ جائیں۔ لیکن اصل فائدہ اسے روز کی عادت بنانے میں ہے، ایک ایسی ندی کی طرح جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے اور زمین کو ہرا بھرا رکھتی ہے۔ تو ایک طرف ایک عارضی حل ہے اور دوسری طرف ایک مستقل رہنمائی ہے۔ تو پھر ہم اس زندگی بدلنے والی عادت کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا راستہ بہت سیدھا اور آسان ہے۔ اگر سورہ یاسین کا حقیقی نور اپنی زندگی میں لانا ہے تو ان 3 قدموں سے شروعات کی جا سکتی ہے۔ پہلا، روزانہ تلاوت، اسے اپنی عادت بنا لیں۔ دوسرا، مفہوم کو سمجھنا، وقت نکال کر جانیں کہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، دل سے جوڑنا، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اترنے دیں۔ تو یاد رکھیے، سورہ یاسین صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک زندہ پیغام ہے، ایک گہری یاد دہانی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ایک رہنما ہے۔ اسے صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا شروع کریں، کیونکہ حقیقی تبدیلی سمجھنے سے ہی آتی ہے۔